السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ 2 کی نئی سیریز آف لیکچرز کے ساتھ مجاہد عشائی حاضر ہے. یہ سیریز آف لیکچرز اس بنیاد پہ دیے جا رہے ہیں کہ آپ سب نے ہمارے فائنینشیل اکاؤنٹنگ 1 کے لیکچرز سنے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے، اور بہت ساروں نے جو اس کی اسائنمنٹس تھیں اور جو امتحان تھا وہ بھی کیا ہوگا. ان لیکچرز کے حوالے سے جو آج سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے، اور یہ کم از کم ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ آپ کو بیسک کانسیپٹس جو ہیں، بنیادی باتیں جو ہیں اکاؤنٹنگ کے بارے میں، وہ اب تک سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ بیسک اکاؤنٹنگ کرنا آپ کو آتا ہے. یہ نالج لے کے ہم آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ 2 کے لیکچرز میں خوش آمدید کہتے ہیں. باقی طریقہ کار وہی ہوگا جو کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ 1 کے لیکچرز میں تھا، یعنی ایگزامینیشنز کا اور اسائنمنٹس کا. اس میں کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے. تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اور ہر چیز کے آغاز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ابتدا سے ہی ہوتا ہے، اور ابتدا ہماری ہوتی ہے کس بات سے کہ کس کس قسم کی بزنسز جو ہیں، کاروبار جو ہیں، کس کس قسم کے وہ ہوتے ہیں یا کس طریقے سے کیے جاتے ہیں. تو پہلے ہم اس طرف نظر دوڑاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں بھی، یعنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ 1 کے اندر، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کاروبار جو ہے وہ یا سول پروپرائٹرشپ، یا پارٹنرشپ، یا لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ کیا جا سکتا ہے. سول پروپرائٹرشپ یعنی ایک انڈیویجول، ایک فرد خود کاروبار کرتا ہے، وہ نہ کسی کے ساتھ اشتراک کرتا ہے یعنی پارٹنرشپ کرتا ہے، اور نہ وہ کسی قسم کی کمپنی بناتا ہے. وہ خود اپنے نام سے یا کسی بھی نام سے کاروبار کی ابتدا کرتا ہے. سول پروپرائٹرشپ میں کسی قسم کا کسی ادارے سے، سوائے شاید کو میونسپل اتھارٹیز سے کوئی لائسنس کی ضرورت ہوگی کہ کاروبار کوئی شروع کرنے کا ہے، ورنہ کوئی کسی قسم کا لائسنس ضروری نہیں ہوتا. سول پروپرائٹرشپ یا فرد جو کاروبار کر رہا ہے، اس میں فرد اور کاروبار دونوں کی آئیڈینٹی ایک سی ہوتی ہے. یعنی فرد کو اس کے کاروبار سے نہیں علیحدہ کیا جا سکتا، اور اس کاروبار کا دار و مدار چونکہ اس فرد پہ ہی ہوتا ہے سارا، اس لیے اس کو فرد سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تو ایسا بات ہوئی کہ جیسے ایک فرد ہی کام کر رہا ہے، کاروبار کا نام وغیرہ جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کاروبار میں جو بھی چیزیں خریدی جائیں گی وہ ایسے سمجھی جائیں گی کہ وہ فرد خود خرید رہا ہے. اگر وہ اس کاروبار میں ادھار پہ مال بیچتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ فرد نے مال ادھار پہ بیچا ہے. اگر وہ شخص جو اس کاروبار کو چلا رہا ہے وہ
کسی دوسرے پارٹی سے مال ادھار پہ لیتا ہے تو اس ادھار کو چکانا، اس کو پے آف کرنا اس فرد کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اب آئیے کہ جی فرد کے علاوہ ہم اور کس طریقے سے ایک انڈیویجول سول پروپرائٹر کے علاوہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاروبار کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی وسعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک فرد کے پاس وہ تمام وسائل موجود نہ ہوں، یا اتنے وسائل موجود نہ ہوں، یا وہ قابلیت جو اس کام کے لیے خاص طور پہ چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کے پاس 50,000 روپیہ تو ہے، لیکن اس کے پاس کمپیوٹر یا سافٹ ویئر لکھنے کی قابلیت نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، تو لامحالہ اس کو اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو ملانا پڑے گا یا کاروبار میں لے کے آنا پڑے گا جو کہ یہ کام جانتا ہو. اب یا تو وہ شخص جو اس کام کو جانتا ہے وہ اس فرد کا جو پیسہ لگا رہا ہے اس کا ملازم ہوگا، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ شخص جس کے پاس ایک ایکسپرٹ نالج ہے وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے، یہ دونوں مل کے یہ کام کریں. ملنے کی صورت میں وہ ایک اشتراک ہوگا، وہ ایک پارٹنرشپ ہوگی، اور اس کو رجسٹر بھی کرانا پڑے گا، اور وہ ایک باقاعدہ کاروبار جو ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک بن جاتا ہے. تو یہ چیز ہو گئی کہ جی پارٹنرشپ کا وجود کیسے آتا ہے. پاکستان میں جو قانون پارٹنرشپ کا ہے وہ 1932 کا پارٹنرشپ ایکٹ ہے، اور اس کے تحت تمام پارٹنرشپس جو ہیں وہ گورن ہوتی ہیں. 1932 کے پارٹنرشپ ایکٹ میں یہ بات بھی ہے، اور قانون کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی بھی پارٹنرشپ 20 لوگوں سے زیادہ کی پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. وہ ایکسیپشنز مثلا اگر وکیلوں کی یا ڈاکٹروں کی یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی اگر پارٹنرشپ بننی ہے تو وہ پارٹنرشپ جو ہے وہ 20 لوگوں سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی 20 لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں اشتراک کر کے مل کر ایک کاروبار چلا سکتے ہیں. عام طور پہ 2 سے زیادہ لوگ پارٹنرشپ بناتے ہیں. پارٹنرشپ اگریمنٹ کے حوالے سے کیوں کہ جس وقت 2 لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مل کر کے کام کریں گے، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو کاروبار کے معاملات ہیں ان کو تحریر کر دیا جائے، ان کو لکھ لیا جائے. یعنی یہ کہ جی ہم اس کاروبار کے اندر کس تناسب سے، کس ریشیو سے اس میں پیسہ ڈالیں گے. اس پیسے کو ہم کیپٹل کہتے ہیں. وہ کیپٹل کس تناسب سے ڈالا جائے گا، اس کا ریشیو کیا ہوگا، کون زیادہ ڈالے گا، دونوں برابر ڈالیں گے یا کیا ہوگا، یہ چیز لکھ لینی بہتر ہوتی ہے. دوسری چیز کہ اس کاروبار کے اندر جو منافع ہوگا اور جو نقصان ہوگا وہ کس تناسب سے آپس میں دونوں حضرات یا 2 سے زیادہ حضرات جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کریں گے. یہ بھی اگر بات جو ہے
یہ شروع میں ہی طے ہو جائے تو بعد میں جو فسادات کہ جی وہ زیادہ منافع تھا، وہ زیادہ لے گیا، میں جو کم دے دیا، تو یہ معاملات جو ہیں پھر ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ باقی انسان ہے، مسئلہ تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن تحریری طور پہ اگر آ جائے گا تو پھر اس تحریر کا جس پہ دونوں دستخط کریں گے ایک قانونی جواز پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر عدالت سے رجوع کیا جائے گا یا کسی بھی شخص سے انٹرمیڈیشن کے لیے کہا جائے گا تو وہ اس اگریمنٹ کا پاس رکھے گا۔ اس لیے مشورہ یہ ہے اور ضروری یہ ہے کہ جہاں پہ آپ پارٹنرشپ کریں وہاں پہ اپنے کیپٹل شیئرنگ، پروفٹ اور لاس جو اس کاروبار سے ہونا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ تحریر کریں۔ اس کے علاوہ اور چند ایک چیزیں، مثال کے طور پہ کون شخص کاروبار ڈیلی بیسس کے اوپر چلائے گا، کون جواب دہ ہوگا دوسرے کو، یا دونوں چلائیں گے، اور اگر دونوں چلائیں گے تو پھر کس کی کیا ریسپانسبلٹی ہوگی، تاکہ کل اس بات پہ بھی جھگڑا نہ ہو کہ جی وہ میرا کام میرے میں دخل دے رہا تھا اور میں تو مجھ کو دیکھنا پڑا کیونکہ وہ میرا کام نہیں، وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی لکھ لینی ہے۔ جی وہ گاڑی انہوں نے لے لی مجھے نہیں دی، تو بھائی یہ بھی لکھ لیجئے کہ کاروبار میں جو چیز دی جائے گی وہ یا یکسانیت سے دی جائے گی، ایک جیسی دی جائے گی۔ گاڑی اگر مجھے ملے گی تو آپ کو بھی ملے گی۔ اگر میں کاروبار سے، پارٹنرشپ میں سے منافع کے اگینسٹ جو کہ مجھے ہونا ہے، اگر میں ہر مہینے کچھ پیسے لوں گا تو آپ کو بھی وہ لینے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ تمام معاملات شروع میں پارٹنرشپ بناتے وقت اگر تحریر کر دیے جائیں اور پھر اس تحریر پہ دونوں پارٹیز وٹنسز کی موجودگی میں دستخط کر دیں تو وہ کاغذ جو ہے وہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں دونوں کا فائدہ جو ہے پارٹیز کا وہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی پارٹنرشپ اگریمنٹ نہیں بنایا گیا تو پھر وہ تمام شک جو پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے اندر موجود ہیں وہ تمام آٹومیٹکلی اس پارٹنرشپ کو گورن کرتی ہیں۔ وہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو، اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ ان کے پارٹنرشپ ایکٹ کے ہوتے ہوئے بھی آپ پارٹنرشپ اگریمنٹ ضرور کریں۔ تو یہ ایک انڈیویجول سے سٹیپ اپ کر کے آپ نے پارٹنرشپ کی، یہ تو ہو گئی اس کی بات۔ اب ہم آتے ہیں ایک تیسری طریقے کی طرف، اور وہ ہے کہ کمپنی بنا کر کے ہم کاروبار کریں گے۔ اب کمپنی اور پارٹنرشپ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ کمپنی بھی جو ہے وہ عموماً 2 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ کیسے بنائی جاتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ جیسے ہم نے سول پروپرائٹرشپ کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ اس کاروبار کی جو کہ سول پروپرائٹرشپ یا ایک فرد خود کر رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ اشتراک میں نہیں ہے، اس میں جو وہ چیزیں خرید رہا ہے، جو ادھار لے رہا ہے یا ادھار دے رہا ہے، وہ تمام اس کی پرسنل رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے۔
پارٹنرشپ میں چونکہ دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی کا. جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی قرض لیا جائے گا، ادھار پہ چیز لی جائے گی، کوئی بھی ایسی چیز جس سے کہ جس کی آپ نے ادائیگیاں ایک فیوچر ڈیٹ میں کرنی ہیں، وہ تمام لائبلٹیز ان دونوں لوگوں کا یا دو سے زیادہ لوگ جو اس پارٹنرشپ میں شامل ہیں ان کی علیحدہ علیحدہ رسپانسبلٹی ہے، اور سب کی اکٹھے مل کر بھی رسپانسبلٹی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ جی وہ میرے پارٹنر صاحب جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لہذا ان کا حصہ تو میں اب واپس نہیں کر سکتا، وہ تو انہوں نے کرنا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ سروائیونگ پارٹنر ہیں، آپ حیات ہیں، تو اس پارٹنر کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ کے سر آئے گی اور آپ کو ہی ادا کرنا ہوگی. اس کا مطلب جوائنٹ اینڈ سیورل ہے کہ علیحدہ علیحدہ بھی دینے کی رسپانسبلٹی ہے، اور اگر ان کیس ایک شخص کا وجود نہیں رہتا، ایک پارٹنر کا وجود نہیں رہتا، تو دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اس لائبلٹی کو ٹیک اوور کرتا ہے اور اس کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے اس لائبلٹی کو پے کرنا. اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر جتنا سرمایہ یا کیپٹل آپ نے لگایا ہے وہ شاید اس تمام لائبلٹیز کو پے کرنے کے لیے کافی نہ ہو جو کہ اس پارٹنرشپ کے سر پہ چڑھی ہوئی ہیں. پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت آپ کے ذاتی اثاثہ جات، یعنی پارٹنرز کے ذاتی اثاثہ جات بھی بیچے جا سکتے ہیں پارٹنرشپ کی لائبلٹیز کو پے آف کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. تو آپ نہ صرف وہ تمام اثاثہ جات جو کہ آپ کی پارٹنرشپ یا آپ کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی پارٹنرشپ لائبلٹیز کو پے کریں گے، بلکہ اگر وہ ناکافی ہوئے تو پھر آپ کے جو ذاتی نام پہ اثاثے ہیں ان کو بھی بیچ کے پارٹنرشپ کی لائبلٹی کو پے آف کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر لائبلٹی جو ہے پارٹنرز کی وہ ان لمیٹڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جتنی لائبلٹی زیادہ ہوگی اتنی ہی پرابلم ہو سکتی ہے. باقی رہ گئی بات کہ جی آپ اس کو مینج کیسے کریں. ایک اور پارٹنرشپ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پارٹنرشپ میں نیا پارٹنر آپ لے سکتے ہیں، پرانا پارٹنر چھوڑ کے جا سکتا ہے. جب پارٹنرشپ میں پرانا پارٹنر چھوڑ کے جاتا ہے تو قانون کے حساب سے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اوریجنل جو پارٹنرشپ تھی، جو شروع میں پارٹنرشپ کی گئی وہ دو اشخاص کے درمیان، وہ پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئے پارٹنر کے آنے کی وجہ سے نئی پارٹنرشپ جنم دیتی ہے. نام پارٹنرشپ کا وہی رکھا جا سکتا ہے، وہی ہو سکتا ہے جو پہلی پارٹنرشپ کا تھا، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ وہ پارٹنر جو اس پارٹنرشپ سے جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، وہ آپ کو اس بات کی اجازت دے کہ آپ وہی پرانا نام جو ہے
اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ ایک نئی پارٹنرشپ بنے گی، نیا ایگریمنٹ بنے گا جو نیا پارٹنر ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا دوسرا پارٹنر جو ہے وہ پارٹنرشپ چھوڑ کے نہیں جاتا، لیکن ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ ایک تیسرے آدمی کو یا چوتھے آدمی کو یا پانچویں شخص کو ہم نے پارٹنرشپ میں شامل کرنا ہے، تو ہم ہر دفعہ جو ہے وہ ایک نئی پارٹنرشپ کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں اور نیا ایگریمنٹ جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے، دو شخص شامل ہوتے ہیں پارٹنرشپ کے اندر اور فیصلہ ہوتا ہے کہ جی سرمایہ وہ فی کا 100 روپیہ لگائیں گے، جو منافع ہوگا اور جو نقصان ہوگا وہ بھی آدھا آدھا وہ بانٹ لیں گے۔ جب ایک تیسرا آدمی اس پارٹنرشپ میں داخل ہوگا تو وہ آدھے آدھے کا تناسب جو ہے وہ اب برقرار نہیں رہ سکتا، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کا کیا تناسب ہوگا، کیا ریشیو ہوگا، سرمایہ تیسرا آدمی بھی کیا آپ جیسا برابر لے کے آئے گا یا آپ سے کم لے کے آئے گا، اور کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک نئے ایگریمنٹ کے اندر لکھی جائیں گی۔ اب ہم بات کریں گے کہ جی جو تیسرا موڈ یا اینٹی جو ہے جس سے کاروبار کیا جاتا ہے وہ ہے لمیٹڈ کمپنی کا۔ پارٹنرشپ کی بجائے لمیٹڈ کمپنی کا جب ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جی لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت جنم دیتی ہے۔ عموماً لمیٹڈ کمپنیز دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کے بناتے ہیں، جیسا کہ پارٹنرشپ کے اندر ایک پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کا ہم نے ذکر کیا، اسی طریقے سے گورننگ لا جو ہے لمیٹڈ کمپنیز کے لیے وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے۔ کمپنیز جو ہیں وہ بھی کسی اگریمنٹ یا رول یا کوئی آپس میں سمجھوتا اس کے تحت چلیں گی، کیونکہ کمپنی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ پارٹنرشپ کے اندر پارٹنرشپ اگریمنٹ تھا، کمپنی جو ہے اس میں جو گورننگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کو میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کہا جاتا ہے۔ یہ میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ میں نے جیسے کہا کہ عام طور پہ دو لوگ، دو یا دو سے زیادہ، اور یہاں پہ کوئی بندش نہیں ہے کہ 2 ہوں، 20 ہوں، 30 ہوں، 40 ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، کتنے لوگ ہوں کہ آپ کمپنی بنا سکتے ہیں۔ ہاں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ کمپنی دو قسم کی ہوتی، ایک جسے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کہا جاتا ہے اور دوسری جسے پبلک لمیٹڈ کمپنی کہا جاتا ہے۔ پبلک لمیٹڈ کمپنی میں جو لوگ اس کمپنی کے مالک ہیں، جنہیں ہم شیئر ہولڈرز کہتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ پرائیویٹ کمپنی کے حوالے سے آپ کے 50 سے زیادہ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ پارٹنرشپ میں ہم نے کہا کہ 2 یا 20 حد جو ہے وہ ٹریڈنگ پارٹنرشپ جو ہیں، جو کاروباری پارٹنرشپس ہیں، ان میں حد جو ہے وہ آپ نے قانون میں 20 کی مقرر کی ہوئی ہے۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں تو اس میں حد مالکان کی، شیئر ہولڈرز کی، وہ 50 ہے۔ پبلک کمپنی کے اندر کوئی حد نہیں ہے، جتنے کیونکہ پبلک بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ یہ لفظ ہم لمیٹڈ کمپنی، ہم کمپنی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ خالی لمیٹڈ کمپنی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی لائبلٹی اس حد تک محدود ہوتی ہے کہ جس حد تک وہ اس کمپنی میں سرمایہ ڈالتے ہیں، یعنی دی ایکسٹینٹ آف their پرسنل liability is limited to the amount of capital that the shareholders have individually contributed. جو یا جتنا پیسہ ایک شخص نے فرض کیجئے ₹1,00,000 ایک کمپنی میں ڈالا، دوسرے شخص نے 50,000 ڈالا، اس کمپنی کی لائبلٹیز کسی اسٹیج پہ ₹2,00,000 کی ہیں، کیپٹل جو آیا وہ ₹1,50,000 کا آیا، انہوں نے جو لونز لیے یا جو بوروئنگ کی یا مال ادھار پہ لیا وہ ₹2,00,000 کا، ₹2,00,000 واپس کرنا ہے، پیسہ جو آیا ₹1,50,000 آیا۔ اگر کمپنی کوئی کاروبار نہیں کرتی اور ان دونوں حضرات کا یہ خیال ہے کہ بس کافی ہو گئی، ₹2,00,000 کا مال لیا اور وہ ہم موج کریں گے اس پہ، کمپنی ختم، تو جناب ان کو یا کمپنی جو ہے وہ صرف 1,00,000 اور 50,000 ₹1,50,000 کی حد تک اپنی لائبلٹیز جو ہے وہ اتار سکے گی، باقی 50,000 کون اتارے گا پتہ نہیں، کیونکہ ایز شیئر ہولڈرز ان کی لائبلٹی صرف لمیٹڈ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف کیپٹل جو لگایا، جو سرمایہ انہوں نے لگایا، یعنی ₹1,50,000۔ باقی ₹50,000 ٹھیک ہے، جس نے ان کو قرض دیا تھا وہ ان کے پیچھے دوڑے، سول کورٹ میں ان کے انڈیویجولی خلاف مقدمہ کر دے، شاید کبھی کچھ مل جائے۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے لمیٹڈ لائبلٹی کا، کہ آپ کی لائبلٹی آپ کے سرمایہ، جتنا سرمایہ آپ نے لگایا ہے اس تک محدود ہے، یہ لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی جو ہے جب بنائی جاتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار فالو کرنے کے بعد جب کمپنی کو ایک برتھ سرٹیفکیٹ، جیسے سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کہا جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے، تو کمپنی کا اپنا ایک لیگل وجود ہو جاتا ہے، یعنی قانون کی نظر سے کمپنی کی ایک اپنی قانونی شخصیت بن جاتی ہے۔ اب یہ قانونی شخصیت جو ہے یا قانونی جس انسٹیٹیوشن نے یا جس آرگنائزیشن نے یہ شکل اختیار کر لی اور قانون نے اس کو وہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن دے دیا، وہ قانون جو ہے اس قانون کے تحت اور اس سرٹیفکیٹ کے تحت اب یہ آرگنائزیشن، یہ کمپنی جو ہے یہ اپنے نام پہ چیزیں خرید سکتی ہے، اپنے نام سے چیزیں بیچ سکتی ہے، اپنی جائیداد بنا سکتی ہے، قرضے لے سکتی ہے اپنے نام سے، کسی کو اگر عدالت لے جانا ہو تو وہ کمپنی کے نام سے اس کو عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے، کمپنی کے خلاف کسی نے اگر کوئی مقدمہ کرنا ہو تو اس کے نام سے کیا جا سکتا ہے، کمپنی کے نام سے، اس کے مالکان کے نام سے نہیں۔ جو چیز وہ خرید بیچ اکٹھی کر رہا ہے، کمپنی کر رہی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپنی کے نام پہ ہیں، اس کے مالکان کے نام پہ نہیں۔ اور یہ بہت دفعہ خیال کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ کمپنی ہماری ہے لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری ہیں۔ صاحب آپ کی نہیں ہیں، یہ کمپنی کی ہیں، اور کمپنی آپ کو صرف استعمال کی اجازت دیتی ہے، چاہے آپ مالک ہیں چاہے آپ ملازم ہیں اس کمپنی کے۔ وہ جو بات ہے کہ یہ چیزیں میری ہیں کیونکہ یہ کمپنی میری ہے، وہ صرف سول پروپرائٹرشپ کے اندر معاملہ ہو سکتا ہے، کمپنی کے اندر معاملہ نہیں ہوتا۔
कंपनी के अंदर तमाम असासाजात, तमाम इनकम, तमाम एक्सपेंसेस, तमाम लाइबिलिटीज, वो सब कंपनी के नाम से हैं और कंपनी का अपना एक लीगल वजूद। तो ये डिस्टिंक्शन, ये फर्क जो है, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। मालिकान जो हैं, शेयर होल्डर्स जिनको हम कहते हैं, शेयर्स क्या चीज होते हैं ये भी हम बताएंगे कि जो सरमाया वो डालते हैं उसके एवज कंपनी उनको हिस्सेस अलॉट करती है, शेयर्स अलॉट करती है। कैसे करती है उसका तरीक़ेकार भी हम देखेंगे, लेकिन फिल वक्त यही कह देना काफी है कि ये शेयर होल्डर्स जो हैं ये कंपनी के मालिकान हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी, उनकी जो पहचान है वो कंपनी से मुख्तलिफ है, कंपनी की अपनी पहचान है। बहुत सारी कंपनियां, चाय की कंपनी है, फलानी एबीसी कंपनी है, वो काम कर रही हैं। आपने कभी ये तो नहीं कहा कि जी एबीसी कंपनी के साथ हम कारोबार नहीं कर रहे, हम तो उसके जो हिस्सेदार हैं या मालिकान हैं उनके साथ हम कारोबार कर रहे हैं। आप तो एबीसी कंपनी की चाय खरीदते हैं, आप ये तो नहीं कहते कि जी उनके मालिकान के नाम लेके कि जी उनकी चाय खरीद रहे हैं। आप कंपनी की चाय खरीद रहे हैं, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है समझना कि जी उनकी आइडेंटिटी यानी मालिकान की आइडेंटिटी वो बिल्कुल अलहदा है। उन्होंने ठीक है सरमाया डाला, कंपनी बनाई और कंपनी को वजूद में लाए और उसके बाद कंपनी चल रही है। कंपनी कैसे चल रही है? कंपनी को चलाने के लिए उन्हीं मालिकान में से, उन्हीं शेयर होल्डर्स में से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो तश्कील दिया जाता है, जिसका काम डे टू डे बिजनेस को चलाना होता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अपने तमाम एक्शंस, तमाम डिसीजंस के लिए शेयर होल्डर्स को, क्योंकि असल मालिक कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो हमने सिर्फ इसलिए बनाया है कि अगर एक कंपनी के अंदर 50 शेयर होल्डर्स हैं तो 50 आदमी जो हैं वो हर रोज अगर कंपनी चलाने की कोशिश करेंगे तो नतीजा जो है वो उसका सामने होगा कि कोई इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, कोई दूसरी जानिब जाने की कोशिश करेगा। हर शख्स अपनी तरफ चीजों को खींच रहा होगा और मुनज़्ज़म तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चल सकेगी। सो उन शेयर होल्डर्स में से हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मियाद होती है जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद री इलेक्शन होता है या नए डायरेक्टर्स इलेक्ट हो सकते हैं, और कोई भी शेयर होल्डर जो है वो अपने आप को डायरेक्टरशिप के लिए ऑफर कर सकता है या उसको इलेक्ट किया जा सकता है। सो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को चलाने के लिए जो है उसके रोजमर्रा के मसाइल, उसकी कारकर्दगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो जवाबदेह शेयर होल्डर्स को होता है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक शख्स को मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम भी दिया जाता है कि कोई शख्स जो उस बोर्ड पे प्रिजाइड करेगा, जो अहकाम जारी करेगा, लीडर है। उस लीडर के तहत और मालिकान में से जो इलेक्टेड लोग हैं वो उसके साथ शामिल होकर उस कारोबार को चलाएंगे। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। कई दफा ये भी होता है कि कंपनी का सिर्फ मालिकान में से चेयरमैन इलेक्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो एक सैलरी पेड एम्प्लॉय होता है, यानी तनख्वाहदार मुलाजिम हो सकता है, लेकिन वो मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलाता है। और चेयरमैन जो है वो मालिकान में से, शेयर होल्डर्स में से वो है।
تو یہ مختصراً کمپنی کا فرق اور کمپنی کیا چیز ہوتی ہے اس کے بابت میں نے آپ کو بتایا اور اس کو کمپیئر کیا پارٹنرشپ کے ساتھ، اس کو کمپیئر کیا سول پروپرائٹرشپ کے ساتھ، تاکہ تینوں کا فرق واضح ہو جائے، اور امید ہے کہ وہ فرق آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا۔ کمپنیز کو رجسٹریشن یا جو بنایا جاتا ہے اور ان کی کارکردگی جو ہے وہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ پہلے تو ہم نے کہا کہ جی کمپنیز آرڈیننس 1984 کی جو تمام شقیں ہیں وہ کمپنیز کو کنٹرول کرتی ہیں، لیکن ایک اتھارٹی ہے جس کا نام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، یہ حکومت کا ادارہ ہے جو کہ تمام قسم کی کمپنیز کو کنٹرول کرتا ہے، ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اگر وہ کوئی غلط کام کریں جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ریویو میں یا پرویو میں آ جائے، ان کی نظر میں آ جائے، یا وہ ریویو کرتے وقت اس چیز کو دیکھیں، ان کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو ریویو کرتے وقت دیکھیں، تو اس کمپنی کو اور اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے حساب سے جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اور جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور یہ اختیار سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایک کمپنی کو ختم ہونے کے لیے ہائی کورٹ کو نوٹس بھی دے سکتی ہیں، وہ اس کے معاملات کو انویسٹیگیٹ بھی کروا سکتی ہیں، اور کسی بھی کمپنی کو وہ پروسیکیوٹ بھی کر سکتی ہیں۔ اپیل کا سسٹم موجود ہے، تفصیلات فی الوقت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو گورننگ جو ہے اتھارٹی کمپنیز کے حوالے سے وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے، اور یہ منسٹری آف فائنانس فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان اس کے تحت یہ آتی ہے۔ کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جس کو عام طور پہ SECP کہتے ہیں، اس کا مخفف ہے، اس نے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی یہ کہ جی آپ اینیول ریٹرنز داخل کریں گے، ہر سال آپ اپنی میٹنگ کریں گے، اپنا فائنینشیل پرفارمنس جو ہے اپنے شیئر ہولڈرز تک پہنچائیں گے، اور اس پہ ریٹرنز فائل کریں گے رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس، جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کا ایک حصہ ہیں۔ ان کے پاس ریٹرنز داخل ہوتے ہیں کہ جی آپ کے شیئر ہولڈرز کی تفصیل کیا ہے، مالکان کی تفصیل کیا ہے، کتنے شیئرز ہیں ان کے پاس، آپ کی کمپنی کے ڈائریکٹرز کون ہیں، اس کا سیکرٹری کون ہے، اس کا ایکسٹرنل آڈیٹر کون ہے، اسٹیچوٹری آڈیٹر کون ہے، اس کے وکیل کون ہیں، یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ دینی پڑتی ہیں، اور یہ ہر سال جو ہے سمجھ لیجئے کہ یہ داخل کرنی پڑتی ہیں۔ اکاؤنٹس جو ہیں کمپنی کے سالانہ اکاؤنٹس جو ہیں، کم از کم سالانہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی داخل کرنے پڑتے ہیں۔ اب تو قانون جہاں تک پبلک کمپنیز کا تعلق ہے، پبلک لسٹڈ کمپنیز کا، اب یہ میں نے ایک اور ٹرم استعمال کی ہے، پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں، اب پبلک میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے، ایک پبلک ان لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے۔ پبلک لسٹڈ کمپنی وہ ہے جس کا حصص اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈ ہو رہا ہو، اور اس میں پبلک ایٹ لارج جو ہے، عام پبلک جو ہے وہ اس میں حصے دار ہو۔ پبلک ان لسٹڈ کمپنی وہ ہے جو کہ رجسٹر تو پبلک کمپنی کے طور پہ ہوئی، لیکن اس کے شیئرز ابھی اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈ نہیں ہو رہے، اور نہ ہی اس کے شیئرز جو ہیں وہ پبلک ایٹ لارج کو ابھی تک آفر کیے گئے ہیں کہ وہ اس میں حصص ڈالیں۔ تو جہاں تک پبلک لسٹڈ کمپنیز کا تعلق ہے، ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے 6 مہینے کے اکاؤنٹس اور سال کے اکاؤنٹس دونوں جو ہیں
وہ شیئر ہولڈرز پلس SECP کے پاس جمع کرانے ہوتے ہیں. اب بلکہ ان کے لیے ریکوائرمنٹ ایک اور ہو گئی ہے, اور وہ یہ کہ ان کے ہر 3 ماہ کے سیمائی کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی بنائے جائیں گے, اور وہ یا اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ ڈسپلے کیے جائیں گے, یا وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے بنا کر کے. یہ بھی ریکوائرمنٹس ہیں. تو بہت ساری اور ریکوائرمنٹس ہیں جو کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے آپ کو جن پہ عمل کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی کمپنی لمیٹڈ کمپنی کے طور پہ فارم ہوئی ہے. تو یہ ضروری ہے, اور اگر ان لاز سے آپ اس پہ کمپلائی نہیں کریں گے, اس کو اوبے نہیں کریں گے, تو سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آپ کو فائن بھی کر سکتا ہے, آپ کی کمپنی کو بند بھی کرا سکتا ہے, ڈائریکٹرز کو جیل بھی بھجوا سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا آفینس ہے وہ کتنا بڑا ہے, یا اس کے بابت کمپنیز آرڈیننس کے اندر کیا پینلٹی رکھی گئی ہے. اب اسی حوالے سے آگے چلیں ذرا کمپنیز کے, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے چند سال کے اندر SECP نے ایک اور اجازت دی ہے, اور یہ اب کمپنیز آرڈیننس میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے کہ آپ سنگل ممبر کمپنی بھی بنا سکتے ہیں. یعنی ایک فرد ایک لمیٹڈ کمپنی بنا سکتا ہے. اس کی چند شرائط ہیں, اور وہ شرائط ہم ابھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. لیکن ایک انڈیویجول, اور یہ بیسکلی کام جو ہے یہ اس لیے کیا گیا کہ بہت سارے لوگ جو اسٹاک ایکسچینج پہ کام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ جن کی لائبلٹی کروڑوں میں چلی جاتی ہے, ان کو ایک تحفظ دینے کے لیے, ان کے ساتھ جو کاروبار کرتے ہیں لوگ ان کو تحفظ دینے کے لیے, اور اس تمام جو یہ کام ہے اس میں ایک ریگولیرٹی اور فارمیلٹی پیدا کرنے کے لیے سنگل کمپنی کا تصور جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. اور اب ایک انڈیویجول, ایک شخص, ایک فرد سول پروپرائٹرشپ تو کبھی بھی بنا سکتا تھا, وہ اب وہ ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنا سکتا ہے. اب کچھ دیر کے لیے ہم ذرا یہ کمپنیز اور یہ سول پروپرائٹرشپس اور یہ پارٹنرشپس جو کہ بیسکلی ایک پروفٹ اورینٹڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, یعنی کاروبار کرنے کا مقصد کیا ہے, محض کاروبار کرنا نہیں بلکہ اس سے منافع کمانا, اور وہ منافع جو ہے وہ شیئر ہولڈرز اور مالکان جو ہیں ان تک پہنچانے کی آبجیکٹو ہوتا ہے. آپ چاہے ٹیکسٹائل مل لگائیں اس کا بھی وہی آبجیکٹو ہے, یا پنساری کی دکان لگائیں اس کا بھی آبجیکٹو وہی ہے کہ جو چیزوں کا کاروبار کیا جائے گا یا جو چیزیں بنائی جائیں گی ان کو بیچ کے منافع کمایا جائے گا, اور وہ منافع جو ہے وہ مالک یا مالکان تک پہنچایا جائے گا. اب بہت سارے ادارے ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں آج کل جن کو مثلا نان پروفٹ آرگنائزیشنز کہا جاتا ہے. نان پروفٹ آرگنائزیشنز, NGOs, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز, ٹرسٹس, سوسائٹیز, فاؤنڈیشنز, یہ بہت سارے ادارے ہیں جو مختلف قسم کے ایکٹس کے تحت رجسٹر ہوتے ہیں. کمپنیز آرڈیننس میں سیکشن 42 کے حوالے سے اب اس بات کی اجازت ہے کہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو کہ چیریٹیبل اور ان خاص مقاصد کے لیے بنائی جا رہی ہیں
جو کہ سیکشن 42 میں لکھے ہوئے ہیں کے تحت آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. ایسی تمام آرگنائزیشنز جو جنرلی نان پروفٹ آرگنائزیشنز کہلاتی ہیں، ان پہ وہ تمام شقیں جو کہ کمپنیز آرڈیننس میں دی گئی ہوئی ہیں وہ تمام لاگو ہوتی ہیں. کچھ ایکسیپشنز ہیں جس کے بابت ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ کمپنیز آرڈیننس کے تحت وجود میں آتی ہیں. اب یہ جس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ جی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز یا یہ جو سوسائٹیز، ٹرسٹ، فاؤنڈیشنز، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے کافی کام کر رہے ہیں، لیگل رائٹس یا لیگل امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، بہت سارے کام، سوشل ویلفیئر کے کام آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. ان سب کو ہم نان پروفٹ آرگنائزیشنز ایک جنرل ٹرم استعمال کرتے ہیں. یہ سول سروس آرگنائزیشنز ہیں. ان کو نان پروفٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ لاس میں رہیں گے یا لاس میں ہی چلنا ہے ان کو، یا ان کی آمدن اور ان کا خرچہ برابر ہونا ہے؟ یہ نہیں ہے بات. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ بھی کوشش ان کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ پروفٹ کمائیں، منافع کریں، لیکن پابندی قانون کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارے وہ پروفٹ جو ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم نہیں کر سکتے جنہوں نے اس نان پروفٹ آرگنائزیشن کو بنایا یا این جی او کو بنایا یا ٹرسٹ کو بنایا یا سوسائٹی کو بنایا یا فاؤنڈیشن کو بنایا. ان میں تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ پروفٹ جو ہے یہ صرف اس کے آبجیکٹوز، اس نان پروفٹ آرگنائزیشن کے جو مقاصد ہیں اس پہ خرچ ہو سکتا ہے. تو یہ فرق بٹوین نان پروفٹ آرگنائزیشنز اینڈ وہ تمام ادارے، مثال کے طور پہ لمیٹڈ کمپنیز، پارٹنرشپس، سول پروپرائٹرشپس، جو کہ پروفٹ اورینٹڈ ہوتی ہیں، جن کا مقصد پروفٹ ارن کرنا ہوتا ہے، پروفٹ کمانا ہوتا ہے، ان سے اس لحاظ سے مختلف ہے. باقی کسی لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں. یہ بھی بات ہے کہ جی مثلا لمیٹڈ کمپنی کے اندر اگر کوئی مالک یا کوئی حصص دار اگر فل ٹائم کام کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ مقرر کی جا سکتی ہے. اگر کوئی مالک یا حصص دار میں سے ایک چیف ایگزیکٹو ہے اس کی بھی تنخواہ مقرر کی جا سکتی ہے. پارٹنرشپ میں جو پارٹنرز ہیں ان کی تنخواہ مقرر نہیں کی جا سکتی. وہ جو بھی پیسہ نکالتے ہیں وہ اپنے منافع کے اگینسٹ نکالتے ہیں. سول پروپرائٹرشپ جو ہے اس میں چونکہ وہ تمام کا تمام منافع جو ہے وہ اس سول پروپرائٹر کا ہے، اس فرد کا ہے، تو اس کو تنخواہ کی ضرورت نہیں. وہ جو اس میں سے پیسہ لے گا اپنے ذاتی خرچ کے لیے وہ یوں سمجھا جائے گا کہ فیوچر پروفٹ یا اس سال کے پروفٹ کے اگینسٹ ہے. پارٹنرشپ میں بھی یہی صورت ہے. صرف لمیٹڈ کمپنی کے اندر یہ پوزیشن آ جاتی ہے کہ ایک حصص دار، ایک شیئر ہولڈر جو کہ ڈائریکٹر، فل ٹائم ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہو کمپنی میں، یا اس کا چیف ایگزیکٹو یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہو، اس کو بھی تنخواہ بورڈ آف ڈائریکٹرز شیئر ہولڈرز کی منظوری کے بعد اس کو تنخواہ دے سکتا ہے. ورنہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اور ڈائریکٹرز ہیں یا چیئرمین ہیں، اگر چیئرمین بھی فل ٹائم نہیں ہے اور وہ صرف اسی حد تک ہیں کہ جی وہ بورڈ کی میٹنگز پہ پریزائڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے کمپنیز آرڈیننس کے اندر ایک مختصر سی پر میٹنگ کے حساب سے فیس مقرر کی گئی ہے اور اس سے زیادہ ان کو نہیں دیا جا سکتا.
این جی اوز، این پی اوز وغیرہ کے اندر، نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے اندر جو لوگ یا وہ تمام لوگ جنہوں نے اس این جی او کو بنایا یا اس این پی او کو بنایا یا اس ٹرسٹ کو بنایا یا اس فاؤنڈیشن کو بنایا، وہ اپنی ذات پہ اس کی تمام آمدن میں سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، اور یہ چیز جو ہے یہ قانون میں لکھی گئی ہے، اور اس پہ عمل ضروری ہے۔ آپ نے وہ ٹرسٹ یا آپ نے وہ فاؤنڈیشن یا آپ نے وہ این جی او یا آپ نے وہ این پی او اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا، آپ نے وہ فلاح و بہبود کے کام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اس سے جو آمدن ہوگی، چاہے وہ ڈونیشنز سے ہو، چاہے وہ گرانٹ سے ہو، چاہے وہ کسی نے آپ کو کوئی لون دیا ہے اس سے ہو، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف اس این پی او این جی او کے مقاصد کے لیے خرچ کیے جا سکتی ہیں۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کو مختلف قسم کی جو سٹائلز ہیں کام کرنے کے اور جو رائج ہیں اس وقت، یعنی سول پروپرائٹرشپ ہے، پارٹنرشپ ہے، لمیٹڈ کمپنی ہے، اور فلاح و بہبود کے کام کے حوالے سے این جی اوز ہیں، این پی اوز ہیں، ٹرسٹس ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، سوسائٹیز ہیں، ان کے بارے میں بتایا۔ کلبز ہیں، کلبز جو ہیں وہ بھی ایک ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہے، اس کا اگر کوئی منافع ہوتا ہے تو وہ اس کے ممبران میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ کلب کے آبجیکٹیوز اور اس کے اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، تقسیم نہیں کیا جا سکتا کسی میں بھی۔ ہم نے ون مین کمپنی کا بھی حوالہ دیا، اور اس میں جو ہے وہ یہ چیز ہے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تمام وہ شقیں جو کمپنیز آرڈیننس کی ہیں وہ اس پہ لاگو ہوں گی، سوائے اس بات کے کہ اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر، ظاہر ہے کہ جی ایک آدمی بورڈ آف ڈائریکٹرز کیا بنائے گا، وہ خود ہی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، لیکن جو لازم ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ ایک شخص جو ون مین کمپنی بنانا چاہتا ہے، وہ جس وقت وہ کمپنی بنائے گا تو دو اور نام وہ رجسٹر کرتا ہے اس وقت کہ جو اس کی ڈیتھ کی کیس میں اس کی جگہ اس کمپنی کی رسپانسبلٹیز کو آگے لے کر کے چلتے رہیں گے، کیونکہ اس کی ڈیتھ کی وجہ سے کمپنی ختم نہیں ہو سکتی۔ کمپنی کو ختم کرنے کا طریقہ یا اس کو زیرو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ قانون میں اس کو یا لیکویڈیشن یا وائنڈنگ اپ کہتے ہیں، اور وہ ایک تفصیل جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے، اور کسی اسٹیج پہ وہ بھی ہم اس کی طرف بھی غور کریں گے۔ لیکن کمپنی جو ہے وہ اس انڈیویجول کی، جو ون مین کمپنی کی بات ہو رہی ہے، اس میں وہ اس انڈیویجول کی ڈیتھ کی وجہ سے ختم نہیں ہو جائے گی۔ وہ جس کو نامینیٹ کیا ہے نمبر 1 پرسن، وہ اس کی جگہ کاروبار کرے گا، یا آلٹرنیٹ اس کی جگہ ایک اور نام دینا پڑے گا۔ یہ دو شخص جن کا میں نے کہا کہ رجسٹریشن کے وقت دیا جائے گا، وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ آپ کی ڈیتھ میں کی کیس میں ٹیک اوور کر لیں گے۔ آج کا موضوع ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے اور لمیٹڈ کمپنیز کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ آپ کا شکریہ، خدا حافظ۔